خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام، سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب تشریف رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھیے گا، اور میں چاہوں گا ایک لمحہ کے لیے ہم سب ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے اور کہیں گے خداوند آج تو مجھ سے کلام کر، آج تو مجھ سے بول۔ تیرا بیٹا تیری بیٹی تیری آواز سننے کے لیے حاضر ہے۔ ہاللیلویا۔ سب میرے پیچھے یوں دعا کیجیے، اے باپ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، اور تیرا بیٹا بھی زندہ ہے، جس نے میرے لیے مر کر اور جی اٹھ کر امید دلائی ہے، فتح کا اعلان کیا ہے کہ ہم عبدالآباد تیرے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اپنے کلام کے لیے میری مدد فرما تاکہ میں اسے سن سکوں اور اسے اپنے دل میں رکھوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ایک حوالہ دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 27واں باب اور اس کی ایک آیت ہم پڑھیں گے، اور وہ آیت ہے 50ویں آیت۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج جس مضمون پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے وہ ہے یسوع مسیح کی موت کی اہمیت۔ آپ سب بول سکتے ہیں یسوع مسیح کی موت کی اہمیت۔ مسیحیت میں یسوع کی موت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ مسیحیت میں یسوع مسیح کی موت کو کیا ہے؟ اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور مسیح کی موت سے مسیحیت زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ کس سے؟ مسیح کی موت سے مسیحیت کیا ہے؟ زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی موت سے مسیحیت زندہ ہے، اور مسیح کے زندہ ہونے سے مسیحیت عبدالآباد تک کیا رہے گی؟ زندہ رہے گی، اور اس کو کوئی زوال نہیں ہو۔ بہت سے حربے اور طریقے مسیحیت کو ختم کرنے اور مٹانے کے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو تعلیم ہے، اس روئے زمین سے ختم ہو جائے۔ یہ جس شخص کی منادی کرتے ہیں وہ شخص خدا نہیں انسان ہوا، اور اگر وہ کوئی اعلیٰ مقام رکھنے والی ہستی ہوتی تو اس کی موت اتنی بے دردی سے نہ ہوتی، اور اس کی موت لاکھی لوگوں کی سی نہ ہوتی۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی، اس میں کوئی کوالٹی ہوتی، تو وہ اتنی بھیانک موت نہ مرتا۔ اگر یہ لاکھی موت مرا ہے تو یہ کیسے لعنت سے لوگوں کو چھڑا سکتا؟ اس لیے پولس رسول اپنے پہلے خط جو کرنتھس کی کلیسیا کو وہ لکھتا ہے، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر
بیان کرتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، یہ بچانے والا نہیں ہو سکتا، یہ رہائی دینے والا نہیں ہو سکتا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے لعنتی موت مرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیسے دوسروں کو بچا سکتا ہے، یہ کیسے نجات دہندہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے لعنت سے رہائی دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلیب کے اوپر صرف دنیا کے، اس زمانہ کے، اس علاقہ کے، اس ملک کے سب سے گندے، ناپاک، بدکار شخص کو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا۔ اس لیے وہ خیال کرتے تھے کہ کیسے یہ نجات دہندہ اور بچانے والا ہو سکتا ہے، جس کی منادی اعمال کی کتاب میں کلیسیا کر رہی ہے۔ اسی لیے ان کی بارہا مخالفت ہوتی رہی، انہیں ڈانٹا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں روکا گیا کہ اس نام سے تم نے منادی نہیں کرنی۔ لیکن میرے عزیزو، اس کی منادی آج بھی جاری ہے۔ منادی روکنے والے ختم ہو گئے ہیں، لیکن منادی کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا! بلند آواز سے کہا کریں آمین۔ کیونکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ زندہ خدا۔ اس لیے مسیحیت کا فخر یہ بھی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی قبر تو ہے، لیکن وہ قبر میں نہیں ہے، وہ اپنے وعدہ کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح کی موت اصل میں مسیحیت نمایاں طور پر کفارہ کا دین ہے۔ اگر مسیحیت سے مسیح کی موت کے عقیدے کو نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، تو یہ اس کے واحد لسانی اور سچا دین ہونے سے انکار ہوگا اور اس کی منادی کرنا بھی بیکار ہوگا۔ اگر مسیحیت سے مسیح کی موت کو خارج کر دیا جائے تو پھر ہمارا ایمان لانا، ہمارا منادی کرنا بیکار ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی، میں چند دن پہلے ایک جگہ بیٹھا، بہن بھی ہمارے یہاں کلیسیا کی بہن رخسانہ، وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک مسلم فیملی میں گئی اور ان سے کوئی بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے سوال کرنے شروع کیے اور میں ان کے جواب دیتی گئی۔ پر جب بات یسوع مسیح کے کفارے کی، اس کی صلیب کی، خدا کا بیٹا ہونے اور اس کے مرنے کی گئی، تو بڑے اچھے ماحول میں، اچھے ملنے والے ہیں، اچھی گفتگو ہے۔ جب بات یسوع کے کفارے اور اس کے خدا کے بیٹے ہونا اور اس کا صلیب پر مرنے کی بات ہوئی تو وہ فوراً ان کے چہرے بدل گئے اور وہ غصے میں آ گئے کہ یہ نعوذ باللہ، یہ گناہ، یہ شرک ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور پھر یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرا، یہ ان کا عقیدہ اور ان کی تعلیم ہے۔ اور آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یسوع نہیں مرا، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور، اس کا شاگرد، اس کا حواری مرا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا لا تبدیل کلام، جو خدا کا الہام ہے، جو خدا کا سانس ہے، جو زندہ ہے اور جس کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے کہ میں انسان نہیں کہ جھوٹ بول، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے یہ تعلیم دی ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ آئیں یسوع کے لیے اور اس کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں کہ ہمارا کلام بائبل مقدس، جس پر ہمارا بھروسہ
اور یقین ہے یہ سچا۔ اسی لیے میں نے یہ حوالہ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 50ویں آیت کے اندر سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر کیا دے دی؟ جان دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مر گیا۔ یسوع کیا ہوا ہے؟ یسوع مر گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور نہیں مرا، بلکہ یسایہ نبی اپنے صحیفے میں اس کے 53 باب کے اندر یسوع مسیح کہ زمینی زندگی سے تقریباً 700 سال پہلے بڑی خوبصورتی سے مسیح کے دکھ اٹھانے والے خادم کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں تو لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے کیا کیا گیا؟ گھائل کیا گیا۔ کس کی خطاؤں کے؟ اس کی خطائیں تھی؟ اس کی خطائیں نہیں تھی، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے وہ شفا پائے۔ کون شفا پائے؟ مار اس نے کھائی ہے اور شفا کا ہمارا بندوبست ہوا۔ ہلیلویا۔ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اپنی زندگی کا کفارہ اس نے دیا۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر مرا، اور ابھی ہم نے کرنتھس کی کلیسیا کو پولس کا پہلا خط اور اس کے 15ویں باب کے اندر بڑا خوبصورت بیان اور گواہی خدا کے بندہ رسول اعظم کے منہ سے سنتے ہیں جو اس نے قلم بند کی ہے روح القدس کی ہدایت سے۔ وہ بیان کرتا ہے، اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں۔ یہ کوئی نئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی اور خوشخبری نہیں اتری، بلکہ وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ آمین۔ ہم اس خوشخبری پر قائم ہیں، ہم نے اس خوشخبری کو کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا۔ ہلیلویا۔ اور وہ خوشخبری یوں ہے، اور اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ ہماری خوشخبری کا اصل متن اور گواہی یہ ہے، 30ویں آیت سے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی۔ کون سی بات؟ وہی بات جو کلوری پر واقع ہوا، جو قبر کے اندر واقع ہوا۔ میں نے تم کو وہی بات کب پہنچائی؟ بعد میں یا پہلے؟ کتنی پہلے؟ سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا؟ ہاں جی، بائبل جنہوں نے کھولی ہے وہ تو بلند آواز سے بولیں، مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا ہے؟ کس کے گناہوں کے لیے؟ کس کے مطابق؟ کتاب مقدس کے مطابق۔ ہلیلویا۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق کس کے گناہوں کے لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ یہ گواہی رسول اعظم دے رہا ہے کہ یسوع مسیح، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح کیا ہوا ہے؟ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ ہوا، مرا ہے۔ اور اس کی کئی شہادتیں ہمیں بائبل مقدس کے اندر
مل سکتی ہے۔ یسوع مسیح اپنے کسی پلان کے مطابق نہیں بلکہ باپ کی مرضی کے مطابق ہوا تاکہ تمام بنی نوع انسان کا چھٹکارا اور خلاصی ہو سکے۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ کتاب مقدس کے موافق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور پھر دفن بھی ہوا، نہ صرف مرا ہے بلکہ دفن ہوا ہے۔ اس کی قبر آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ دفن ہوا ہے اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کوئی جو کچھ مرضی کہتا رہے کہ اس کا کوئی ہم شکل مار گیا ہے، ان کے لیے یہ بے وقوفی ہے، ان کے لیے یہ کہانی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور مرا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی جگہ کوئی اور نہیں مرا بلکہ وہ سب کی جگہ مر گیا۔ ہاللیلویا۔ تاکہ اس پر ایمان لانے سے کوئی بھی ہلاک نہ ہو، سب ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ ہاللیلویا۔ کس کے مرنے کے سبب سے؟ یسوع مسیح کے مرنے کے سبب سے ہم نے زندگی پائی ہے، اور مسیح کے تجسم کا مقصد بھی کفارہ دینا تھا۔ مسیح کے مرنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ مرنا تھا، انسانوں کے گناہوں کے لیے، انسانوں کی نجات اور رہائی کے لیے۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں کے خط میں 2 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر یہ بیان کرتا ہے۔ 14 باب عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 14 آیت ہے۔ اس کے اندر یوں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط 2 باب اور اس کی 14 آیت میں، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جسم اختیار کیا، اس کے تجسم کا مطلب اور مقصد دنیا کا کفارہ دینا۔ وہ خون اور گوشت میں شامل ہوا ہے، اس نے انسانی بدن اختیار کیا ہے کیونکہ گناہ انسان نے کیا ہے، اور انسان سے اوپر والی ہستی یا انسان سے نیچے والی ہستی یعنی کوئی اور مخلوق اس کا کفارہ نہیں دے سکتی۔ انسان نے گناہ کیا ہے اور انسان ہی اس کا کفارہ دے سکتا ہے، اور وہ انسان ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر، جس کی سرشت کے اندر، جس کی ذات کے اندر، جس کے قول و فعل کے اندر، جس کی سوچوں اور تصورات کے اندر بدی اور گناہ نہ ہو۔ اور وہ پوری دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جسم اختیار کیا، خون اور گوشت میں شریک ہوا اور بدن لے کر اس زمین پر آیا تاکہ موت کو مار سکے۔ جس کو موت پر قدرت حاصل تھی، جس نے موت کا اختیار لے لیا تھا آدم میں، اسے تباہ کر سکے، اور وہ ابلیس تھا۔ کلوری پر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مار کر ابلیس کے سر کو کچل دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس نے واشناک الفاظ میں، بلند آواز میں، جبکہ صلیب پر لٹکے ہوئے لوگ اچھے الفاظ نہیں نکالتے تھے، ان کا بدن زخموں سے بھرا ہوتا تھا، صلیب پر ہینگ ہوتے تھے، کیلوں سے، رسیوں سے انہیں باندھ دیا جاتا تھا، اور زخموں پر آ کر مکھیاں بیٹھتی تھی اور تنگ کرتی تھی، اذیت تھی، پیاس تھی، اور وہ مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ منہ سے اچھے الفاظ نہیں بولتے تھے۔ صلیب پر لٹکے ہوئے لوگ
اپنے مارنے والوں پر لعنتیں برساتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں بد دعائیں دیتے تھے، برے برے گندے گندے الفاظ بولتے تھے۔ لیکن جب ساری دنیا کا منجی صلیب پر سب کے گناہ لے کر چڑھا تو وہ صلیب پر بھی بڑے خوبصورت الفاظ بولتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں زندگی کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے یسوع کی محبت، یہ ہے اس کی عظمت، یہ اس کا پیار۔ وہ مرا ہے، صلیب پر اس نے کفارہ دیا ہے، اس نے بدن اختیار کیا ہے، اپنے آپ کو ہماری خاطر دے دیا ہے تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ ہالیلویا۔ یسوع مسیح کا کفارے دینے کا مطلب، مرنے کا مطلب، بدن اختیار کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا۔ یوحنا رسول کے پہلے خط کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اس لیے انسانی بدن اختیار کر کے اس زمین پر ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا سکے۔ ہالیلویا۔ یسوع مسیح اس لیے مرا ہے تاکہ ابلیس کو کچل اور پہلی پیشن گوئی اور نبوت کو پورا کرے جو اس کے تعلق سے خود خدا نے عدن میں کی تھی، اور وہ ہے پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ جب خداوند آدم اور ہوا اور ابلیس کو سلا رہا تھا تو اس نے ابلیس سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی موت پاک نوشتوں کے مطابق بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 27ویں آیت سے 44ویں آیت کے اندر اس واقعہ کا بیان ہے کہ 2 شاگرد مسیح مصلوب کی مصلوبیت پر دکھی ہو کر راہ میں چلتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ وہ بے گناہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو لوگوں کی نجات کے لیے خود مرا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب ہم کیا کریں؟ نا امید تھے، مایوس تھے، لیکن یسوع ان کے ساتھ راہ میں مل گیا اور انہیں یہ باتیں بتائیں۔ آئیں ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی چند آیات، 24 باب اور اس کی 27ویں آیت سے چند آیات کو ہم پڑھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور یسوع مسیح نے ان کے ساتھ مل کر پہلے ان کی گفتگو کو سنا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ مسیح 25 آیت سے پڑھیں گے، لکھا اس نے ان سے کہا، یسوع نے ان مایوس لوگوں سے جو نا امید اور دکھ کی حالت میں تھے ان سے کہا، اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ انہیں سمجھایا کہ آپ مایوس کیوں ہو، مسیح کے لیے یہ باتیں ہونا، یہ کام ہونا کسی انسانی نظریے یا مقصد سے نہیں تھا، بلکہ خدا نے نبیوں کے ذریعے نوشتوں کے اندر یہ قلم بند کروا دیا ہے کہ مسیح پیدا ہوگا اور دکھ اٹھائے گا اور مرے گا
اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں مایوس ہو؟ پھر یسوع مسیح نے ان پر اپنا آپ ظاہر کیا اور وہ نہایت گھبرائے بھی اور خوش بھی ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ کیا جب وہ ہمارے ساتھ نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل خوشی سے جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ کیونکہ نوشتیں پڑھنے سے، خدا کا کلام بائبل مقدس پڑھنے سے ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح پاک نوشتوں کے مطابق مرا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ کے انبیاء کا خصوصی مضمون مسیح کی موت ہی تھا، اور انہوں نے اس مضمون کی گہری تحقیق بھی کی۔ انہوں نے ٹٹولا ڈھونڈا اور پھر بیان کیا۔ پرانے عہد نامہ کے سارے انبیاء اور نبیوں کا مضمون بھی مسیح یسوع کی موت تھا۔ مسیح یسوع کا فدیہ ہی وہ سرخ بندھن ہے جس سے پوری بائبل مقدس کا ایک ایک ورق بندھا ہوا۔ یہ باتیں ڈاکٹر کے ناصر کی کتاب کشف عقائد میں سے میں نے نوٹ کی ہے کہ مسیح یسوع کا فدیہ ہی وہ سرخ بندھن ہے جس سے پوری بائبل مقدس کا ایک ایک ورق بندھا ہے۔ بائبل مقدس کو کہیں سے بھی کاٹیں تو مسیح کا خون ٹپکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کی ہر 44 آیات میں سے ایک آیت مسیح کے کفارے اور موت کے موضوع پر ہے۔ اگر ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو پرانے عہد نامہ کی اشاراتی اور تفصیلی تعلیم بھی شامل کر دی جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاک نوشتوں میں یسوع کی موت کے موضوع کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اناجیل میں بھی یسوع مسیح کی موت بنیادی موضوع ہے۔ لہذا 4 باتیں جو مسیح کی موت کے تعلق سے پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے فدیہ، اور حوالہ ہے متی کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اس کے اندر مسیح خداوند نے خود یہ بیان کیا ہے کہ میں اس زمین پر فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ لکھا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے فدیے میں دے۔ نمبر 2 پر مسیح خداوند کفارہ دینے کے لیے اس زمین پر آیا۔ آپ حوالے لکھ سکتے ہیں، رومیوں کا خط 3 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اور نمبر 3 پر وہ میل ملاپ کرانے کے لیے، باپ سے ہماری رفاقت کروانے کے لیے اور آپس میں میل جوڑ قائم رکھنے کے لیے زمین پر کفارہ دینے اور مرنے آیا۔ رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ نمبر 4 وہ بدل کے طور پر آیا۔ گناہ ہمارے تھے لیکن ہماری خاطر وہ مر گیا۔ جیسے اسحاق کو خدا نے کہا کہ میرے لیے قربان کر دیا جائے، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو خدا نے برہ مہیا کر دیا۔ اسی طرح ہماری سزائیں اور ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں اپنی موت سے بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرا ہے۔ اور پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر یہ لکھا، اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہ اٹھا لیے ہوئے صلیب پر موا۔ کیا لکھا ہے؟ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے کہاں مرا ہے؟ پترس کا خط 1 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر، بلکہ 2 باب ہے، اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے
सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमें यहाँ पर भी ये पतरस रसूल गवाही देता है कि वो आप उसकी जगह कोई शागिर्द नहीं, हमारा कोई साथी नहीं, बल्कि वो आप हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की मौत की अहमियत ये है कि अगर वो ना मरता तो हम हमेशा की मौत पा जाते और हमें कोई उम्मीद, कोई रास्ता, कोई रोशनी नजर ना आती। लेकिन यीशु मसीह फिर हकीकत हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा है ताकि उसके मरने से हम हमेशा की जिंदगी में शामिल हों। खुदावंद आप सबको और मुझे इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आज हम अपने शौक को दिखाएंगे